جو تمہارے نبی سے ملا ہے؟ ان کا ہمارا نبی مٹی پہ بیٹھتا ہے، چٹائی مٹی پہ، کیسر و کسرا کا دربار نہیں، جاؤ ملاقات کرو۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی، ریشمی کپڑے پہنے، سونے کے تاج، سونے کے کمر بند، اندر جا کے نبی کو سلام کیا۔ خلق عظیم کے مالک نبی نے منہ پھیر لیا۔ بڑا سارا بزرگ، جی ہاں، اس گئے اتنے بڑے نبی کے دربار میں بغیر وکیل کے کیوں گئے؟ انہوں نے سارا جانو ہی کوئی نہیں، اگر میں حاضر ہوں، چوکھے پیسے لے سے یہ مدری لہا دے۔ یہ مندری ہے جڑی چالا نہ لے گئی ہے، ٹھیک، بزرگ مندری لہا دی سونے دی۔ اگلے دن کہنے لگا چلو تمہیں نبی کے پاس لے جاؤں، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ بزرگ اگلے دن لے کر پہنچا اندر، یہ مہمان آئے کھڑے ہیں، ملتے ہیں، حضور نے دونوں سے منہ پھیرے، وکیل سے بھی موکل سے بھی۔ باہر نکلے کہ اس سے بھی لمبے قد والا کھڑا تھا، اس نے کہا کل وکیل بن کے میں جاؤں گا، کل میں وکیل بن سکتا، بابے اور چنگے پر تھوڑے جہاں ڈھلے، میری فیس تھوڑی جی زیادہ ہو سی، میں اندروں ہی اکھویس ہوں، تھوڑے بندے سمجھ شاءاللہ یہ گرمی نہ ہو گیا۔ ایک تو وہ نہیں بلیں دے جنہیں موبائل بھرنا ہوں دے بے مت آواز، حالانکہ اپنی بھی تھوڑی تھوڑی بھری دی رامنی چاہیے، چنگی ہوں دی، ٹھیک ہے۔ ترتیب کا بھی ذمہ دار ہوں، مذاق نہیں، حقیقت۔ اس نے زیادہ سونا لیا، اندر کا جھانسا دے کے اگلے دن پھر پہنچا، نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ سنیے اشیاء، ایک منٹ میری طرف دیکھنا، اللہ کا قرآن ناصر عباس منبر رسول پر مجلس حسین میں 23 رجب کی تاریخ کو بھائی عامر عباس کی مجلس میں منبر رسول پر میز سمجھ کے نہیں، حسین کی قبر سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے فکرہ کہتا ہوں، ان بندوں کے نام پر جو 2 دن عیسائیوں کو نبی کے دربار میں لے جاتے رہے لیکن نبی نے ان کی بات نہیں سنی، پھر غیرت کر کے فیصلہ کر، جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آ سکی، ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے کام آ؟ سلامت و آباد صاحب، بسم اللہ مستانہ جی۔ ایک پکھا کوئی مولوی ذاکرہ کی تیج چلا ہوا ہے، پھر ایک کھڑا واری واری، ٹھیک، میرا چاند تیری ایک روپائی ہو گئی ہے، میرا زندہ باد چالیو آخری ہے، ایڈا اوکھا میں انہوں کو جگہ نہ جالی چنگی شاہ دی میرا بچڑا آکھے گا۔ اعتکاف سمجھ دو، اعتکاف آمن والے موسم، ہمیں ڈر کے نہ چاہو تو ہمیں خوش۔ ایک بندے آکھا بھی اللہ دا مہمان ہے ماہ رمضان، دعا کر راضی کی ہو، میں کہ راضی ہے اگلے سال والا سی، ناراض ہو گیا تو اگلے سال تو نہیں آندہ، توجہ دی دہشت دیکھو، کئی بندے کس کے ہی نہیں، کیڑی عبادت نے سمی سے اعتکاف، انہا مطلب ہوندے بھئی دنیا تو کٹیج بنو، اللہ نال جوڑ بنو،
یہ ماہ رمضان تو علاوہ ہی ہو سکتے لیکن 3 ڈی روزے رکھنے پڑے جنہیں اعتکاف کرو کم از کم 3 ڈی مسجد بنو نیت کرو 3 ڈی روزہ رکھو نماز پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو دنیا والی گفتگو دی اجازت کوئی نہیں یہ بندہ حال حویلے ہی ونڈے بیٹھا انہاں نال اعتکاف نہیں بس اللہ نال ونڈ جڑے حال حویلے ہن تو جدید دور ہے بندے موبائل نال چاہے اعتکاف ایک بندہ فون پہ کرے میں اعتکاف تو اتنے میں 100 روپے دا لوڈ بھیج اللہ دے فون دا مزہ تو یہ نہ موبائل دی لوڈ تے لوڈ کرنا پوندا ایک کاری حقل چ مارو تے 70 دفعہ جی کرن تو سب بندے ہو تو میں ہن تے کوشش کی دی تو میں نہیں بلوایا اور رب تھی کہ ایک دفعہ سدا یا رب 70 دفعہ دے جی میرا بندہ ایویں تے بندہ معافی منگے نا میں گناہ کر بیٹھا معاف چ کر تے جواب دے کہ میں تو ہوں ویلے دی تانگ رکھی بیٹھا میں جڑے ویلے تو گناہ کیتے ہی سلامت رہو آباد و شاد خور ہے یہ بوسکی والے بندے تو داد کیوں نہیں ملیں دے ایک بندے بوسکی پائی تے تھانے دار دے بکے پہ گیا میں کہ خیر ہی میں ہوں کہ ملیشیا پا کے تے بوسکی نال ٹکر کھڑا گیا یہ یک بوسکی والے بول پوین تاں ہی خیر ہے آل محمد اور سلامت حدیث سناونا چاہنا حدیث منت کرے نہ جنے نصیب ہے جو اسی کو ہمیشہ یاد رکھ کفن دا کپڑا منہ دے آون تے یہ حدیث یاد رکھے جیڑی حدیث پڑھتا پیا اعتکاف دا مطلب دنیا دی کوئی گال نہ کر چھڑا روزہ رکھ عبادت کر ذکر کر تلاوت کر تیرے 6ویں معصوم دا فرمانے ایک دفعہ یا علی آکھنا 6 مہینے دے اعتکاف تو افضل ہے میں صدقے یا علی جنہ جنہ ایمان مل کے نعرہ حیدری 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 یہ تو چنگا کہنا پیر ہے علی تو چنگا کوئی دار ہے نہیں پیر ہے کشتی ڈٹھی ہوئی میں کشتی ہاتھ کھڑا کرو جائیں جائیں نہیں ڈٹھی ہوئی اچھا جائیں جائیں ڈٹھی ہوئی ہے کشتی ہاتھ کھڑا کرو نہیں نہیں میں کرو چاہے کوئی تکلیف ہے چوک ای کریں دے چوکی دے لگ میں کیتی کرے جائیں کھانے اچھا نہیں ڈٹھی ٹی وی دے تو ڈٹھی ہو سکتی ریسلنگ WWF پہلوان کتنے ہیں صحیح پہلوان ہے اچھا میں اور جتنے پہلوان بیٹھے اگر میں فکرہ غلط آکھاں تو ٹوک نہیں گئے صحیح آکھاں تو چوپ رہے جی میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے نہیں یہ جیڑا پہلوان کشتی ہار بنجے نا ہار بنجے اون ہارے ہوئے دے واسطے 3 دفعہ تلے ہاتھ مرے کتنی دفعہ تلے تے جیڑا جیت دے اون دے واسطے ایک دفعہ ہاتھ اتھے اجے تین پتہ نہیں لگا ہارے ہوئے کتنے اندے جیتا ہویا کتنے اپنا پکھا بلا گنو ساڑا آگئی بلا گنو بتاؤ بندے بولے نہیں پہ بھی سارا پکھا چھک لیا جی بسم اللہ یہ میرے بعد والے ذاکر گزارے میں تو گزارا کر گئی بس یہ تاکو دے دن میں کو نہیں دے سابز پوش لگ رکھا بسم اللہ چلو ٹر دا بند ٹر صفحہ مروے جی کوئی مجلس سن دے جی بسم اللہ
مولا تیری زندگی کرے. حیدری علی اکبر دا صدقہ جوانی مانو. نعرہ حیدری زبان سے بدن کی طاقت سے نہیں، اماں کی شرافت سے نکلتا ہے. ان بندوں کے نام تاریخ میں پوچھو، ان بندوں کے نام تاریخ میں پوچھو محمد مصطفیٰ کی کچہری میں عیسائیوں کو لے کر گئے. ان کی سفارت دنیا میں رحمت اللہ العالمین کے دربار میں کام آ ہی نہیں سکی. تیسرے دن مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا نبوت اور امامت کا مشترکہ پریس رپورٹر سلمان نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. اب جو کمر سیدھی ہوئی تو سینے پہ منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز نظر آیا. عیسائیوں کو دیکھ کے کہتے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں تمہیں وارث محمد کے دروازے پر لے کر چلوں. عیسائیوں کو لے کے سلمان پہنچا محمد مصطفیٰ کے حقیقی جانشین و وزیر علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ. علی نے فرمایا سونا اتارو، ریشمی کپڑے اتارو. نبیوں کی بارگاہ میں سونا اور چاندی پہن کے جانا اور ریشم پہن کے جانا جائز نہیں. سونا مرد پر حرام ہے. تم فعل حرام کر کے نبیوں کے سلطان کے پاس جاتے ہو، نبی تمہاری بات کیسے سنے؟ تھے عیسائی لیکن تھے بڑے اچھے. علی کے کہنے پہ سونا اتار دی. غور ہے یا نہیں ہے؟ کتنا شریف ہے وہ عیسائی جو علی کے حکم پہ سونا اتار دے. کتنا بے غیرت ہے وہ بندہ جو کہلوائے بھی شیعہ، پتہ بھی ہو کہ علی نے منع کیا ہے کہ سونا نہیں پہننا چاہیے. لا کر ڈو تو تھی وجہ دے والا بٹا نہیں باندھ نہیں کریں گے بھاوے مولوی ہو گئے تاکہ نمائش تھی رہا کہ جہنم دی سیخا مان گئے. قرآن مجید کی عزت کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی لے کر گیا، سادے لباس پہنا کے عیسائیوں کو ساتھ. عیسائیوں نے مسجد میں قدم رکھا، عالمین کی رحمت نے کھڑے ہو کے استقبال کی. مہربانی مہربانی، عالمین کی رحمت نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. تواضع، کھلایا پلایا. آنے کا مقصد انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ کا بندہ ہے، بطول زادہ ہے، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، صاحب معجزہ ہے، صاحب کتاب ہے، اپنے زمانے کا نبی تھا، اب میرا امتی. آل محمد تاری زندگی کرے امام حسین دا صدقہ. تو یا لیا کہ کرو باتی کھٹاؤ تھوڑا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اللہ سہی دا پوتر ہے. کیا ہے کہنا اللہ سن. حضور نے فرمایا دلیل؟ کہا جی اس کا باپ نہیں ہے. نبی مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا، نبی ہدایت کرتا. فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی. اگے آ جاؤ جلدی، میں تمہارے انتظار ہے. جتوں دی شاید ہوتے تھے آگے بھاگو. آؤ بسم اللہ. خوش آمدید امام حسین علیہ السلام دا سپاہی. اتو سباؤ میں تمہارے سر پہ بھی. بسم اللہ جناب علی عزت باپ جی بسم اللہ. اتو سامنے ہو معزز مہمان آنے گرامی. چنیوڑ تو قبلہ کعبہ بہترین عزادار میرے مولا دے. توجہ جائے. آدم کو مانو، اس کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی.
ستے پہ کو جگامنا آسان ہے. ایک کاری میں تھوڑی دیا ہلاؤ جھجھو لڑو حکل مارو اٹھی پس تے جڑا گھوٹ ماری پیا ہوئے ان دی منجی پٹھی کر دو اور ڈھے کے بال ستا میں انہوں نہ ہی جو مننا نہیں مننے. اللہ فرما میرے ابھی فکر نہ کر گھبرا نہیں. اگر یہ علم آ جانے کے بعد نہیں مانتے تو ان سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. مجمع اس معیار پہ بیدار ہے جہاں میں چاہتا تھا. اب میں پیغامات دینے شروع کر رہا ہوں بغیر سانس لیے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. میں اپنے جیسوں کو لے کر آتا ہوں. سامعین گرامی قدر بابا نصرت شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک توجہ چاہتے ہو. فکرہ کہتا ہوں عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا. عیسائیوں کو اعتراض فاطمہ کی عصمت پر نہیں تھا. عیسائیوں کو اعتراض حسنین کی جنت کی سرداری پر نہیں تھا. عیسائیوں کو اعتراض تھا مصطفیٰ پر. عیسائیوں کو اعتراض تھا قرآن پر. عیسائیوں کو اعتراض تھا اسلام پر. نبی کو تو کہنا چاہیے تھا میں قرآن لاتا ہوں تم انجیل لاؤ, تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں, تم اپنا نبی لاؤ میں اپنا نبی لاتا ہوں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ اعتراض قرآن پر ہے میں علی لے کر آتا ہوں. اعتراض نبوت پہ ہے میں زہرا لے کر آتا ہوں. نبی نے سبق سنا دیا جب بھی جہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی قرآن کا انکار کرے تم قرآن نہ کرنا, علی کرنا. اپنے بیٹوں کو لاؤ. شرازی بادشاہ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہائے نبی نے کوئی پوتر ہن ماں کانا محمد نے ختم میں جی پردہ بیٹھا دے مولوی اڑو فروٹوں گڑے تھے این منزل تے پہنچے تھے. ماں کون محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. پوتر آپ نے دیتے تھے ہو کے قرآن دے اندر کھڑے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. پورا مدینہ تیار ہو گیا. تیاری سنواما تو گھنٹہ لگ سی, 1 منٹ سنو. پوری رات خلیفوں کی حجامتیں کرتے رہے. تیری سن دی تو سب جیڑا این بیٹھا ہوئے وہی بولیں دے. آرائش گیشو لباس تیاریاں. صفدر ساکی صاحب لاہور دے سے انہیں بڑا پیارا فکر ہے. انہیں کہا کہ بالڑی اپنے والد صاحب دے کپڑے استری کرنے نہیں کھڑی گئی تو انہیں حکم ملے بھی سچیاں ونجنے. سوچ بند کر کے دیا ابو تارے کپڑے تو رامن نے جیڑے مرضی چپ کر بنو. جیڑے دوسرا بندے بیٹھے ہو جیڑا 300 دی ڈاچی نبی کو 900 بیٹھے ہوئی کوئی سچا ہوتا. بڑے جوان تیار. مرد سچا ہو تو کہتا ہے صدیق, عورت سچی ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں صدیق ہو. بھرے مدینے میں محمد کو 4 سچے ملے. ایک بلا جی قرآن ہی ہے نا جی, یہ میں جو پڑھ سا میں ہاتھ رکھ کے پڑھ سا.
سامعین گرامی قدر، جہاں تک میری آواز آ رہی، سرا سے لے کے سریا تک، فرش سے لے کے عرش تک، کائنات کے مولویوں کو اکٹھا کر کے پوچھو نبی کنہیں لے کر گئے؟ مدینے کی آبادی میں 30,000 صحابیوں کے گھر تھے، نبی کے اپنے کم از کم 9 گھر تھے، علی کا زیادہ سے زیادہ 1 گھر تھا۔ جس کا ساتھی سویا پڑا اسے جگا کے فکر سنیں۔ نبی نے کتنے گھر ہیں؟ 9۔ علی نے کتنے گھر ہیں؟ اے اللہ دا قرآن میرے سر تے ساری جائیداد لکھنے میں وہ بندے کو جڑا میری گال غلط ثابت کرے۔ نبی اپنے 9 گھروں میں سے کسی کو لے کر نہ گیا، علی کے 1 گھر میں سے کسی کو چھوڑ کر نہ گیا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، ہمیشہ بسو حسین دی امت ہم سلامت رہو۔ جن کے چہرے پہ خوشی ہے حسین کی اماں انہیں پورا سال خوش رکھے۔ جو سیدوں کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہو جناب زہرا تم سے راضی۔ با سمر شاہ شیرازی جی، نبی اپنے گھروں میں سے کسی کو لے کر نہ گئے، علی کے 1 گھر میں سے کسی کو چھوڑ کر نہ گئے۔ مسلمان کو پوچھو صدیق کون ہے؟ صدیقہ کون؟ ایڈویں ہکو ویڑے چ گول کے دکھے سی، نبی کو نظریں نہیں، قرآن چاہے نہیں، اللہ بلائے نہیں۔ صدیق بن کے صرف علی، صدیقہ بن کے صرف زہرا۔ پتہ چلا تیرے صدیق تے صدیقہ بین تے قرآن دے صدیق تے صدیقہ بین۔ ملکہ صداقت جناب زہرا، فکر عرض کرنا جڑا بندہ آیا مجلس سننے تاحت نگاہ مجمع اور جن کئی قافلے آندے پہن، کون گیا مباہلے میں؟ ایک نبیوں کا سلطان سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء، ایک سیدۃ النساء العالمین، 2 سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک نبیوں کا سید، ایک ولیوں کا سید، ایک عورتوں کی سیدہ، 2 جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا کمی مدینے میں رہ گئے، سردار مباہلہ میں چلے گئے۔ یہ تھا اسلام کا آفیشل ڈیلیگیشن۔ سرکاری کام تے بندے پہ گئے، سرکاری کام، پرائیویٹ کام نہیں، پبلک سروس دا بندہ نہیں بن سکتا، سرکاری کام ہے۔ 5 ٹورن سامنے کھڑے نہیں سائی تے نکلیں سمجھدار، انہیں ایک بین آپس دے وچ ایک گل پہلے کیتی ہوئی آئی، جے گھنا وے یاراں کو پیچھے بھیڑ سوں۔ سنگی بیلی سورے سالے جے لے آندے انہوں نے سوریاں نو سالیاں نو، یہ دا مطلب والے کچھ یقین کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اپنے کھتی ہے، یہ دا سچا۔ انہوں نے کہا ساری توبہ ہوئی، معافی منگی کھڑے ہیں، ہاری منی کھڑے ہیں، جو لمنے لائے دیوان۔ مقابلہ تھا، جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی۔ مقابلہ ہوا ہی نہیں، جھوٹ تے سچ دا نتیرا تھی ہی نہیں۔ انہاں پہلے ہاتھ چبتے جیڑی لعنت پومنی ہے وہ کدے گئی؟ ہن وہ بندے ڈھیر توجہ کرے سو جڑے میں پڑھدا کھڑا ہی میں انگلی کو چک ماریا میں بھائی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کہتا ہے جھوٹوں پہ پڑے گی اللہ کی لعنت۔ اللہ نے بھیج دی، عیسائیوں نے وصول نہیں کی۔
امام زمانہ تاری زندگی کرے. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو یقیناً امام حسین کی مجلس سننے کے لیے جھولیاں بھر بھر کے علی بادشاہ سے خیرات لے رہے, جو مجلس کو رسم نہیں سمجھتے, جو علی کا دربار سمجھتے, جنہیں پتہ ہے کہ علی کے فضائل میں خوش ہونے والوں کی جھولیاں حسین کی ماں اپنے ہاتھوں سے بھرتی چلی جاتی ہے. اپنی دعائیں, منتیں, مرادیں, حاجتیں دل میں رکھ کے حقیر فقیر کا فکرہ سننا. لعنت گئی کہاں, عیسائیوں نے وصول نہیں کی, اللہ نے بھیج دی. لعنت گئی کہاں, عیسائیوں نے وصول نہیں کی, اللہ نے لعنت بھیج دی تھی. لعنت پڑنی تھی پنجتن کے مقابلے پہ آنے والوں کے لیے. لعنت گئی کہاں, انہوں نے لعنت وصول نہیں کی. نبی دنیا سے چلا گیا, زہرا دربار میں چلی گئی. دربار میں بیٹھے ہوئے بندے نے کہا کوئی گواہ ہے تو پیش کر. بی بی فاطمہ زہرا نے نہ فضہ کو پیش کیا, نہ ام ایمن کو پیش کیا, نہ ام سلمہ کو پیش کیا. زہرا نے وہی گواہ پیش کیے جو مباہلہ میں ایک مرتبہ توحید کے گواہ بن کے گئے تھے. ادھر اس نے گواہوں کو جھٹلایا, ادھر مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بطول کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی, مباہلہ کی رکی ہوئی لعنت اس کے وارث کے